سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری 10 آیات، بعض روایات میں ہے کہ ابتدائی 3 آیات۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اوپر سے کچھ روشنی آ رہی ہے، کچھ بادل چھایا ہوا ہے، کچھ سایہ ہے۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی جو اس شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ اب اس سورہ کے حوالے سے یہ ساری بات جو بیان کی جاتی ہے، ہم اور آپ کیا سمجھ پاتے ہیں کہ ان بیانات کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ غور نہیں کرتے، اس لیے کما حقہ سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا انداز یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں، ایک ایک رکوع پہ غور کرتے ہیں، اس میں جو چیز بیان کی گئی اسے سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن پوری سورہ پر ایک ساتھ غور کریں، پوری سورہ میں جتنی بات بیان کی گئی ہے ان سب کو سامنے رکھ کر کے کچھ اخذ کرنے کی، نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو بات کچھ نئی بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کوئی مضمون ہوتا ہے، ایک جملے میں ایک بات ہوتی ہے، ایک پیراگراف میں ایک بات ہوتی ہے، ہر پیراگراف پہ ایک ذیلی عنوان لگا ہوا ہوتا ہے، گویا اس پیراگراف میں صرف اس سے متعلق بات ہوتی ہے، لیکن پورا مضمون ختم ہوتا ہے تو اس سے ایک نئی بات نکل رہی ہوتی ہے جس کو کہ عنوان کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بات جو یہاں احادیث کے اندر بیان کی گئی، لفظ لفظ یا آیت آیت یا رکوع رکوع پڑھیں گے تو شاید یہ پورے طور پہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب سب کو ملا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ذرا سا میں سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں، غور کیجئے۔ یہ سورہ ہم لوگ پڑھ ڈالتے ہیں، اس پوری سورہ میں 4 واقعات بیان ہوئے۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اخیر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ چاروں واقعے اپنے اندر ہمارے لیے کچھ ہدایت کا پیغام رکھتے ہیں، کچھ رہنمائی رکھتے ہیں، ہمیں عملی زندگی میں جو الجھنیں پریشانیاں آتی ہیں اس میں وہ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس اینگل سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، نہ غور کیا۔ فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کبھی غلط کو اختیار کر لیں، یہی چیز فتنہ کہلاتی ہے۔ دجال کہتے کس کو ہیں؟ بہت زیادہ دھوکہ دینے والے کو۔ دجل کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب میں ڈالنا۔ یہ چاروں واقعات ہمیں کوئی بھی دھوکہ ڈالنے کی چیز جو اس کائنات میں ہے اس سے بچانے والی چیز ہے۔ ہم مختلف طرح کی آزمائش میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، اس آزمائش سے کیسے باہر آئیں، بچیں، اس کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلا واقعہ کیا بیان ہوا؟ اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے دین حق کو قبول کیا،
وقت کے اقتدار نے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو سزا دینا چاہا، ان کو مارنا چاہا، ان کو نکالنا چاہا، کچھ بھی، لیکن وہ ایمان جیسی دولت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ایک آزمائش کھڑی ہو گئی، یہاں رہنا ہے تو ہر طرح کی تکلیف، تعذیب اور پریشانی کو جھیلنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے۔ ایسے موقع پر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے گئے جہاں کی وہ کم سے کم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایسی ہی کچھ صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ مکی زندگی میں تھی۔ وہاں بھی وہاں کے سرداران مکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ دین سے دستبردار ہوں، دین چھوڑیں، ایمان سے دور ہوں، کسی قیمت پر ان کو ایمان پر ثابت قدم نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ مجبوراً ان لوگوں نے کیا کیا؟ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایک قافلے نے نہیں، دو قافلے نے مدینے کی طرف ہجرت کی تاکہ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ اسی احوال کے دوران، انہی صورتحال کے دوران یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ گویا یہ رہنمائی دی جا رہی تھی کہ جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، جگہ چھوڑ دی، اپنا گھر بار، اپنے اسباب چھوڑ دیے، قربانی پیش کی، ویسے ہی اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑنے پہ ایسا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، ایک فتنے کی گھڑی ہوتی ہے۔ کیا کریں؟ بہت سارے لوگ اس میں سرخرو نہیں ہو پاتے۔ بہت سارے اصحاب تھے جو مکے سے ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، بعد میں پریشان ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ایک طرف تو یہ سبق ہے، دوسری طرف دیکھیے اسی واقعے میں ایک دوسری رہنمائی ہے کہ جب کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے عام لوگوں کے درمیان، لیکن انسان ایسی شخصیت کو رول ماڈل بنانے کے بجائے مارے عقیدت کے ادھر ادھر بہکتا ہے۔ یہی اصحاب کہف جب بعد میں دوبارہ لوگوں کے درمیان آیا اور لوگوں نے یہ جانا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانی دی تھی، اور احوال بدل چکے تھے، ان لوگوں کو بھی توفیق مل چکی تھی کہ وہ راہ حق پر آ جائیں، اب ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان کی کوئی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ اب یادگار قائم کرنے کے لیے یقیناً عقیدت اور احترام میں یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن کیسی یادگار قائم کی جائے؟ ایسی یادگار جس سے کہ وہی نمونہ پیش ہو جو انہوں نے پیش کیا ہے، لیکن لوگ مارے عقیدت کے دوسرے نمونے شروع کر دیتے ہیں۔ شرک و بت پرستی آئی کیسے؟ جو بزرگان تھے ان کی عقیدت میں ان کی تصویریں لگانی شروع کر دی، پھر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ ویسے ہی قبروں پہ مسجد بنانے کے بجائے جو یہ درگاہیں بنتی ہیں، جو مقبرے بنا کر کے وہاں ایک پورا کھیل شروع ہو جاتا ہے، یہ سب خرافات ہے یا نہیں؟ اس شخصیت پرستی سے یہ بیماری بھی شروع ہوئی، یہ بھی آزمائش تھی، وہ مطلوب نہیں ہے۔ قبروں پر مسجد بنانے سے روکا گیا ہے حدیث کے اندر، جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں بننی چاہیے، قبر الگ ہونی چاہیے مسجد۔ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا واقعہ بیان ہوا ہے باغ والوں کا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، مال و دولت بھی باعث آزمائش ہے۔ ہم اپنی ضرورت ہی کے لیے اسے استعمال کریں، دوسروں کی ضرورت میں وہ کام نہ آئے، تو یہ چیز بھی ایک فتنے کی چیز بن جاتی ہے۔
اور وہی ہوا تھا باغ والوں کے ساتھ۔ ایک باغ والے کو تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ خود بھی اپنے باغ سے جو آمدنی ہو رہی تھی، جو فصل ہو رہی تھی، جو پھل مل رہا تھا، وہ استعمال کرتا تھا، دوسرے غریبوں میں بانٹتا تھا۔ لیکن دوسرا سمجھتا تھا کہ یہ تو میری چیز ہے، میں دوسروں کو کیوں دوں؟ آزمائش میں پڑے دونوں، ایک کو توفیق ملی نہیں، ایک دوسرے کو نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو صرف میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کوشش کا نتیجہ ہے، تو اس میں دوسرے کا حق تسلیم ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، تو دوسروں کا حق تسلیم کرتا ہے، دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو ایک کے اندر سوچنے کا غلط انداز آیا، وہ غلط راہ پہ چلا گیا۔ دوسرے کے اندر صحیح انداز آیا، صحیح راہ پہ چلا گیا۔ آزمائش میں ایک کھرا اترا، دوسرا بہک گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ایک کا باغ برباد ہو گیا، دوسرے کا محفوظ رہا۔ تب سمجھ میں آیا کہ دیکھو، صرف ہمارے ہی کوشش کا دخل نہیں تھا ان مال و اسباب کے ہمارے حاصل ہونے میں، بلکہ اللہ کے فضل اور کرم کا دخل بھی تھا۔ تو یہ چیز، یہ واقعہ سمجھاتی ہے۔ اگر یہ چیز پہلے دن سے سمجھیں تو اپنا یہ غلط طرز عمل نہ اپنائیں۔ تو یہ غلط طرز عمل پہ بہک جانا، یہی تو فتنہ ہے۔ آزمائش میں ہم غلط راہ پہ چلے گئے۔ ویسے ہی تیسرا واقعہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے، اس میں بھی وہی بات ہے۔ انسان کو 4 طرح کے فتنے بہکاتے ہیں۔ بڑا دیندار بن جائے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی ہے نہیں۔ بڑا مالدار بن جائے تو سمجھتا ہے کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے حاصل کی، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ویسے ہی بہت علم کسی کو حاصل ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عنایت کیا ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا نظر آتا ہے؟ یہ احساس کہ میں وقت کا رسول، مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم سے زیادہ جانکار ہے، ذرا جاؤ دیکھو۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تو ان کی حرکات کو دیکھ کر کے انہیں لگا کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا، چاہے کشتی میں سوراخ کیا ہو، چاہے گردن دبا کے مار دیا ہو، چاہے دیوار صحیح کر دی ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن اب ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا حکمت تھی، یہ اپنے محدود علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ رہے تھے۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے ان کو جب اس کی حکمت سمجھائی، اس کی وجہ سمجھائی، تو سمجھ میں آ گیا۔ تو اندازہ ہوا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، ہمیں چاہے دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ غلط ہے۔ تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے محدود علم دیا ہے، ایک لیمیٹڈ علم دیا ہے، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہم سے زیادہ علم دے سکتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی علم کے غرے میں یا غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی صاحب علم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے ہر طرح کا پورا علم حاصل ہو گیا۔ یہ جو علم کا فتنہ ہوتا ہے، اس فتنے سے محفوظ رہنے کا سبق اور پیغام ہے اس پورے واقعے میں۔ ویسے ہی ذوالقرنین کے قصے میں کیا ہے؟ لوگوں کو اگر قوت حاصل ہو جائے، عہدہ حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، اقتدار حاصل ہو جائے، تو اپنے آپ کو تیس مارخہ سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی اس قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا جو تذکرہ ہے، ان کو بھی قوت طاقت حاصل تھی، وہ اس کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ اس آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے، حد اعتدال سے آگے چلے گئے۔ اس کے برخلاف ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ جدھر چلے جائیں ادھر آخری حد تک ان کی بادشاہت تھی، لیکن ان کے اندر وہ غرہ نہیں تھا کہ یہ سب میرا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور کبھی انہوں نے ظالمانہ رویہ نہیں اپنایا جیسا کہ یاجوج ماجوج اپنائے ہوئے تھے، بلکہ جو لوگ مظلوم تھے ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی حفاظت کے لیے دیوار بنانی تھی، دیوار بنا دی۔ تو جو لوگ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حد اعتدال پر راہ راست میں رکھتے ہیں اور اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے جو فتنے ہیں، چاہے عقیدے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو،
چاہے مال کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو، آزمائش میں انسان مبتلا ہو جائے، چاہے علم کے غرے کی وجہ سے، چاہے عہدے اور اقتدار اور طاقت کی وجہ سے، ان چاروں کے سلسلے میں، ان چاروں واقعات میں رہنمائی دی گئی، گائیڈنس دی گئی کہ اس سے بچنے کی راہ کیا ہے۔ اب آپ اگر یہ بات سمجھ رہے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ ہم لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں جہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، یہ چاروں واقعات ہمیں صحیح ٹریک پہ رکھنے کے لیے گائیڈ لائن اور رہنمائی اور نشان بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑی کشش ہوتی ہے، جسے حاصل ہو جائے وہ جلدی چھوڑنے کو نہیں آمادہ ہوتا۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حاصل ہو جائیں تو راہ راست پہ قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، بھٹکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، 7ویں آیت، کیا کہا کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو پرکشش بنایا ہے۔ اس کشش کی وجہ سے، اس لبھاؤ کی وجہ سے، اس کیا کہتے ہیں حسن کی وجہ سے، اس زینت کی وجہ سے انسان راہ اعتدال پہ آسانی سے قائم نہیں رہ پاتا، وہ آزمائش میں رہتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، آزمایا جانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرکشش بنایا ہے، لیکن اعتدال پہ قائم رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پرکشش بنایا ہے آزمانے کے لیے کہ کون اپنے آپ کو کنٹرول کر کے صحیح راہ پہ رکھتا ہے اور کون بہک جاتا ہے، حد اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے، اس کشش کا شکار ہو کر کے صرف اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، باقی دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اچھے عمل کا مظاہرہ کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ ہر چیز کو بیلنس کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو ہی میٹھا بہت پسند ہے، صرف میٹھا کھائیں، باقی اور چیزیں چھوڑ دیں، ہماری صحت بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی۔ ہمیں گوشت بہت پسند ہے، ہم صرف گوشت کھائیں، سبزی نہ کھائیں، غلہ نہ کھائیں، گزارا کیا جا سکتا ہے صرف گوشت کھا کر کے، لیکن ہماری صحت صحیح معنوں میں راہ اعتدال پہ قائم رہے گی، ہم بیلنس زندگی گزار پائیں گے۔ کوئی بھی چیز لے لیں جو دنیا کے اندر ہے، جس کے اندر کشش ہوتی ہے، اس سب کو اعتدال کے ساتھ برتنا چاہیے۔ اگر اعتدال سے ہٹ کے برتیں تو وہ چیز فتنے کا سبب بن جاتی ہے، بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے، گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی چیز اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہے۔ اب ایک آخری بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پرکشش بنا کر کے آزمائش میں ڈال دیا، تو اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے تو یہ 4 واقعات بتا دیے کہ دیکھ لو، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اور کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے سنبھالا نہیں، غلط راہ اختیار کر لی، بگڑ گئے۔ تو اب اس بگاڑ سے محفوظ رہنے کے لیے اسی سورہ کی جو آخری آیات ہیں اس کے اندر ایک نسخہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے آخری آیات کے حوالے سے بھی بعض آیات میں کہا گیا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا، اسے یہ روشنی حاصل رہے گی کہ وہ صحیح ٹریک پہ اپنی زندگی گزار سکے۔ کیا کہا گیا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے ملاقات کا احساس، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے جواب دہی کا احساس، خوف آخرت جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اگر کسی کو اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہ پھر بہکے گا نہیں، زیادہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، دنیا کی کشش میں گرفتار نہیں ہوگا، اس میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے لیے 2 علامتیں بیان کر دی گئی۔ ایک علامت کیا
کہ وہ اللہ ہی کا ہو کر کے رہے، کسی اور کے چنگل میں نہ پھنسے، شرک میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے لگے گا، اس کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کی کشش پیدا ہو جائے گی، تو وہ تو پھر راہ راست سے بھٹک جائے گی۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں جتنے اعمال کرے وہ عمل صالح ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو یہ دو چیزیں، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح، ان دونوں کا اہتمام کرے تو وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا، آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ۔ اللہ